آج ایسے نادان بدبخت لوگ ہیں اہل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان جب بات کرتے ہیں لڑائی جھگڑے فتنے فساد کی بات کرتے ہیں معاذ اللہ، مگر ان کی زندگیاں تو کچھ اور بتا رہی ہے۔ ایک خواب آپ نے یہ دیکھا تھا حضرت زما خان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا خواب میں تشریف لائی ہیں اور حضرت زما خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی اوڑھنی مبارک عطا فرما رہی ہے، اور وہ اوڑھنی خون آلود ہے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت زما خان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے یہ خواب سنایا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی، اس کا کیا مطلب ہوگا۔ تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مزار انور میں جلوہ افروز ہو کر حیدرآباد میں کس بزرگ کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، کیسی شہادت ہونے والی ہے، کون عظیم ہستی پیدا ہونے والی ہے، یہ سب آپ جانتی ہیں۔ یہاں سے دو باتیں معلوم ہوئی، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا پردہ کتنا پسند فرماتی ہے، اور آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے خود بھی بے پردہ اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی بے پردہ کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ کہ حضرت سید محمد صدیق خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے ان کی والدہ ماجدہ نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کم عمر بچے کا جھولا جھلا رہی ہے، جھولا نظر آ رہا ہے اور اس کی ڈوری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک میں، اور آپ وہ رسی کھینچ رہی ہے، چھوڑ رہی ہے، مطلب جھولا جھلا رہی ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ نے جب یہ دیکھا حضرت سیدہ کائنات سے عرض کیا کہ آپ یہاں، تو آپ نے فرمایا سیدہ کائنات نے کہ یہ ہمارا بچہ ہے، آپ اس کی اچھی طرح پرورش کیجئے، دیکھ بھال کیجئے، یہ آپ کو دیا جائے گا اور اس کی پرورش کر کے ہمارے پاس چلے آنا۔ یہ کہہ کر فرما کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئی۔ حضرت محدث دکن سیدی عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان و عظمت میں یہ حدیث پاک نقل کر کے آپ نے ارشاد فرمایا، انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ مکلف نہیں رہتا، یعنی اس پر کوئی حلال حرام کا حکم نہیں رہتا۔ مرنے کے بعد حلال کیا ہے حرام کیا ہے، دنیا میں جب تک ہے اسے اختیار ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں اس سے بچ، رب نے یہ حلال کیا ہے اس کو اختیار کر۔ موت کے بعد میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، تو میدان محشر میں کیوں حکم دیا گیا نگاہیں نیچی رکھو؟ نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دنیا میں، میدان محشر میں نہیں ہے، پھر وہاں کیوں حکم دیا گیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہو رہا ہے تو سیدہ کائنات کے گزرنے کے وقت میں تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو؟ وہ دار التکلیف نہیں ہے، دار الجزا ہے، یہ دار العمل ہے، یہاں کے عمل کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا، وہاں کرو نہ کرو کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ پھر وہاں کیوں حکم دیا جا رہا ہے کہ نگاہیں نیچے رکھو؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر سیدہ کائنات حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا بتول رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل اور کچھ حالات زندگی احادیث شریفہ کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ آج اسی تسلسل میں چند اور احادیث پاک اور اولیاء اللہ کی زندگی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فیضان اور ان کی عطاؤں کا سلسلہ، اس بارے میں کچھ باتیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ معزز حاضرین، جیسا کہ پچھلی بار بتایا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب شہزادی حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مشابہ اور حضور کے جیسی ہیں، حتیٰ کہ آپ کے گفتگو فرمانے میں، خاموش رہنے میں اور چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ہر اعتبار سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل مشابہ ہیں اپنے والد گرامی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بخاری، مسلم اور ترمذی کے حوالے سے چند احادیث پاک آپ کو بتائی گئی تھی۔ آج پہلی حدیث پاک جو آپ کو ہم سنا رہے ہیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کا وقت اخیر تھا دنیا میں، تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر پر اور آپ کی کیفیت پر کرب اور گرانی غالب تھی، یعنی طبیعت مبارکہ میں گرانی تھی اور آپ ثقل محسوس فرما رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے غم کا اظہار کیا کہ واقر با ابا، کہ ہائے میرے والد محترم پر کتنی سختی اور کیسی گرانی محسوس ہو رہی ہے۔ حاضرین، یہاں ایک بات کی تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت میں آپ کے کیفیت یہ بیان کی گئی ہے احادیث پاک میں کہ پانی میں آپ نے اپنا دست مبارک رکھا اور کچھ استغراق کی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچنے کی کیفیت ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں تشریف فرما رہے، اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب رہے کہ دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ قرب الہی میں پہنچنے کا مرحلہ آیا تو اس عالم کی کشش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی، تو وہ کیفیت جو آپ کے بدن اطہر پر غالب تھی اس کو ثقل یا گرانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ کہ جیسے عام انسانوں کو درد و تکلیف ہوتا تھا حضور کو درد و تکلیف ہوا، معاذ اللہ، یہ بات نہیں ہے، مگر ظاہراً وہ محسوس ہو رہا تھا، دکھتا ویسے تھا مگر حال کچھ اور تھا۔ اس لیے حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرض کرنے لگی کہ ہائے وہ ثقل، وہ گرانی کہ میرے والد پر چھایا ہوا ہے۔ یہ غم کا اظہار ان کلمات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تو اس کو دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس علی ابیک کرب بعد الیوم، کہ اے میری لخت جگر، آج کے بعد آپ کے والد پر کوئی گرانی نہیں ہوگی، کوئی ثقل نہیں ہوگا۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے تشریف لے جانے کا وقت بیان فرما رہے ہیں کہ اب اس وقت کے بعد حضور فرما رہے ہیں کہ میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا۔ تو وہ کیفیت وقت اخیر کی غم حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اذیت دے رہا تھا، تکلیف پہنچا رہا تھا، اس کا ذکر آپ نے ان کلمات میں فرمایا، یہ صحیح بخاری شریف میں ہے۔ اس کے بعد آپ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار کے وصال کے غم کا اظہار ان کلمات میں فرمایا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ یا ابتا اجاب ربن دعا، یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، یا ابتا الی جبریل ننعا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ ہائے میرے والد دنیا سے تشریف لے گئے اور ان کے رب نے ان کو بلایا، تو رب کے بلاوے پر آپ نے لبیک کہا، اور ہم حضور کے وصال کا اظہار غم جبریل علیہ السلام سے کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی، مطلب یہ کہ دنیا میں کوئی آدمی انتقال کر جاتا ہے تو اس کے غم کا اظہار ہم ایک دوسرے کے سامنے کر لیتے ہیں۔ سیدہ کائنات حضور کے لخت جگر وہ شان رکھتی ہے کہ سرکار کے وصال پر جو غم ہو رہا ہے وہ غم جبریل کے سامنے بتائیں گے، تو وہ سننے والے فرشتے سید الملائکہ
اور وہ غم کا اظہار کرنے والی ذات سیدہ جنت کے تمام عورتوں کی سردار سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، صحیح بخاری میں حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حالات زندگی میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور بنایا گیا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا انس اطابت انفسکم ان تحطوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، اے انس تمہارے دل نے کیسے گوارا کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس پر مٹی ڈالا ہے۔ غم کا اظہار آپ نے اس انداز میں فرمایا ہے۔ تو اندازہ یہ باتوں سے کیا جا سکتا ہے سرکار کے تشریف لے جانے کا غم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا زیادہ تھا، وہ اظہار یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک کیفیت ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں حضرت سیدہ کائنات کے لیے سب سے بہترین ملجا ماوا محبوب ذات پاک اللہ کے نبی کی ذات پاک ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ظاہری طور پر آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے پر آپ کو جو غم ہوا، وہ غم کا اظہار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز میں فرما رہی ہے۔ حاضرین، اور ایک حدیث شریف ہے، امہات المؤمنین حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کرتی تھی، اس کا پتہ چلتا ہے اس حدیث پاک سے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی میں، نکاح کے وقت میں ان حضرات نے کیسی کیسی خدمتیں انجام دی ہیں، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم فرمایا کہ ہم حضرت فاطمہ کے جہیز کا سامان تیار کریں۔ کیا جہیز تھا؟ دوسری روایت میں ملتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو کچھ مٹی کے برتن عطا فرمائے اور ایک چٹائی عطا فرمائی، حسیر جو کھجور کے پتوں کی، کھجور کے چھال کی تھی، اور ایک تکیہ عطا فرمایا، اس تکیے میں کھجور کے پتے چھال کھجور کی بھری ہوئی تھی۔ تو یہ جہیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ بہرحال حاضرین، تو تیاری کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں ہم اس گھر میں گئے جہاں نکاح کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جانے والی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ ہم نے ان کا بستر بچھایا، بستر بچھانے سے پہلے زمین پر نرم مٹی پھیلا دی، کیونکہ زمین سخت بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس پر نرم مٹی پھیلا دی، اس کے اوپر بستر بچھایا۔ اور فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے تکیہ تیار کیا جس تکیے میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور ہم نے دیکھا، حضرت ام المومنین فرما رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ کتنا حسین جوڑا ہے، کتنی حسین شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگ رہی تھی۔ تو سیدہ کائنات کی تعریف حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز میں فرما رہی ہے، حضور کی شہزادی وہ شہزادی ہیں کہ ان کے نکاح یا ان کے جہیز کی تیاری خواتین میں امہات المومنین، تمام مومنین کی مائیں کرتی ہیں، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دولہا، وہ شہزادے ہیں کہ ان کی شادی کی تیاریاں حضرت ابو بکر عمر، حضرت عثمان کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نبی کی شہزادی کا نکاح ہوا، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، جس کا ذکر سنن ابن ماجہ میں ان کلمات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور حاضرین، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آپ کے گھر تشریف لائے اور پھر واپس تشریف لے گئے۔ یہ دیکھ کر دوسری روایت میں آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک جگہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہلا بھیجا کہ ابا جان گھر تشریف لائے تھے اور ہمارے پاس اندر نہیں آئے، بات نہیں کی، کیا بات ہے کہ ناراض نظر آتے ہیں، معلوم کیجیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے پیچھے دوڑے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے گھر میں
نقش و نگار والی جو چادریں لٹکی ہوئی ہیں وہ چادروں کے ہوتے ہوئے میں کیسے گھر میں آؤں؟ یعنی پردے جو دیواروں پر لگائے جاتے ہیں ان پردوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ سرور دو جہاں کی شہزادی کے گھر میں دنیا کی زیب و زینت نہ ہو۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ جہاں یہ خوشگوار چیزیں ہوتی ہیں وہاں میں نہیں آتا۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے پردے نکال دیے اور کسی کو تحفے میں دے دیے، پھر حضور تشریف لائے۔ تو اس حدیث پاک سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دراصل یہ سبق عطا فرمانا چاہتے ہیں، نصیحت فرمانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی زیادہ زیب و زینت میں نہ پڑ جاؤ کہ جس کو پورا کرنے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حرام کمائی میں نہ مبتلا ہو جاؤ، حرام راستے نے اختیار کر جاؤ۔ اس لیے سادگی والی زندگی اختیار کرو، یہ اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب ہے۔ حاضرین کرام، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں کوئی خادم نہیں تھے۔ یہ بات اس سے پہلے کہ جمعہ میں بھی ہم نے عرض کی تھی، وہ حدیث دوسری تھی، یہ حدیث دوسری ہے۔ اس میں کچھ اور کلمات تھے، اس میں کچھ اور کلمات ہیں، بہرحال دونوں میں فرق ہے، اس فرق کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ گھر میں کوئی خادم نہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے کسی کو بھیجا، ایک روایت میں آتا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے خود آپ تشریف لے گئی۔ عرض کیا کہ حضور ہمارے گھر میں خادم نہیں ہے، آپ کے پاس جو مال غنیمت میں غلام اور باندیاں آئی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی غلام باندی ہم کو عطا کیجئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا الذی سألتی احب الیکی او ما هو خیر منہ، کہ اے میری لخت جگر آپ نے مجھ سے جو مانگا ہے وہ آپ کو محبوب ہے یا اس سے اچھی چیز میں آپ کو دوں؟ تو آپ نے کہا کہ آپ جو زیادہ بہتر سمجھے ہمارے حق میں بہتر ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھتے رہو کہ تمہارے لیے کام کاج میں کبھی سستی کاہلی نہیں آئے گی، اور کام کاج کی وجہ سے جو تھکن بدن پہ گرانی آتی ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ کائنات کو یہ دعا سکھائی، اس دعا کے پڑھنے سے سستی وغیرہ یا پھر بدن کا ثقل بوجھ کام کاج کی وجہ سے جو آتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو سرکار نے دعا کیا سکھائی، وہ دعا آپ بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء، کہ اے پروردگار سات آسمانوں کا تو پروردگار ہے، عرش عظیم کو پالنے والا ہے، ہر شے کا رب اور ہمارا رب ہے، منزل التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کو تو نازل فرمانے والا ہے، والقرآن العظیم، قرآن پاک کو بھی تو نے ہی اتارا، انت الاول فلیس قبلک شیء، تو ہی قدیم ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں تھا، اور ہر چیز سے پہلے تیری ہی ذات پاک ہے، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور تو سب سے آخر یعنی ہمیشہ کے لیے ہے اور تیرے بعد کوئی بھی نہیں ہے، وانت الظاہر، پروردگار ہر مخلوق میں تیرا جلوہ ظاہر ہے، فلیس فوقک شیء، تجھ پر کوئی چیز نہیں ہے، تو ہر شے پر غالب ہے، وانت الباطن، اور تو ہی باطن ہے یعنی چھپا ہوا ہے، فلیس دونک شیء، کہ تیرے پیچھے کوئی اور چیز نہیں ہے، اقض عنا الدین واغننا من الفقر، کہ پروردگار ہم پر جو بوجھ ہے قرض کا، وہ قرض کا بوجھ ہم سے ہٹا دے اور ہم کو تنگ دستی سے بے نیاز کر دے۔ یہ دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی، جو ابن ماجہ میں ہے۔ حاضرین کرام، اور ایک مشہور ترین حدیث ہے، صحیح بخاری وغیرہ میں بھی آئی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مختلف الفاظ ہے کہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا ہے؟ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا کوئی حصہ نکال کر میری گود میں ڈال دیا گیا، اور اس خواب کی وجہ سے وہ پریشان تھی، گھبراہٹ میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرن رأیتی، آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے۔
دیکھنے کے لیے تو، سننے کے لیے تو خواب ہیبت ناک نظر آ رہا ہے، مگر سرکار نے فرمایا آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تلد فاطمۃ غلاما فترضعیہ، کہ میری لخت جگر حضرت فاطمہ کو ایک لڑکا ہوگا، ام الفضل، وہ آپ کی گود میں پرورش پائے گا اور آپ اسے دودھ پلائیں گی۔ یہ معنی ہے آپ کے گود میں دیے جانے کا۔ اور جسم مبارک کا ٹکڑا یعنی امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک کا ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ تو بہرحال حاضرین، حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو شہزادے تولد ہونے والے ہیں، امام حسن امام حسین، ان کے پیدا ہونے سے پہلے صحابہ کرام اور دیگر صحابیات خواتین کے خواب میں بتایا گیا کہ کیسی شان کے شہزادے حضرت فاطمہ کے بطن مبارک سے دنیا میں آنے والے ہیں۔ تو اس سے بھی حضرت سیدہ کائنات کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور حاضرین، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ لخت جگر سیدہ کائنات کے بارے میں حضور نے یہ بھی فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہ بھی سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من ولد فاطمہ، کہ قیامت کے قریب حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، تو حضرت مہدی بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، آپ کی نسل پاک میں سے ہوں گے۔ حاضرین، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرب قیامت میں جو تشریف لاتے ہیں، آپ کے تشریف لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور دجال سے آپ جنگ کریں گے، یہودیوں کو شکست دے دیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں یہودیوں کا غلبہ نظر آ رہا ہے، آئے دن کئی جگہ فتنے فساد یہودیوں کی وجہ سے بپا ہو رہے ہیں۔ یہ ساری شرانگیزیاں، یہ فتنے، یہ فساد ختم ہو جائیں گے جب کہ حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل پاک میں سے ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور حاضرین، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مقدس شہزادی کے متعلق اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے، حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت قیامت کے دن بھی اس طرح ظاہر کی جائے گی۔ تو کیسے ظاہر ہوگی؟ آپ کی شان و عظمت کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ندا دینے والا ندا دے گا، پکارنے والا پکار کر کہہ لے گا کہ یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمہ تجوز، کہ اے محشر والو اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی آنکھیں جھکا لو، ادھر ادھر مت دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہاں سے تشریف لے جانے والی ہیں۔ اس حدیث پاک سے دو اہم باتیں ظاہر ہوتی ہیں، دو اہم اس کی تشریحات کی گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ سیدہ کائنات کی شان اتنی بلند ہے کہ دنیا کے لوگ دنیا میں تو آپ کو نہیں دیکھے سوائے محرم کے، جو محرم حضرات تھے انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کیا ہے، لیکن غیر محرم کی نظر حضرت سیدہ کائنات تو بڑی شان، ان کے سائے پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑی، ایسی پردہ دار ذات پاک سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو کسی نے آپ کو نہیں دیکھا، میدان محشر میں بھی کوئی آپ کو نہیں دیکھے گا۔ اس لیے جب آپ جنت میں جا رہی ہوں گی، داخلہ ہو رہا ہوگا، اہل محشر سے کہا جائے گا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہونے والا ہے۔ یہ شان حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور حاضرین، ایک معنی اس کا تو یہ واضح کر دیا گیا کہ اس حدیث پاک سے یہ شان معلوم ہوتی ہے۔ دوسرا، حضرت محدث دکن سیدی عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان و عظمت میں یہ حدیث پاک نقل کر کے آپ نے ارشاد فرمایا، انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ مکلف نہیں رہتا، یعنی اس پر کوئی حلال حرام کا حکم نہیں رہتا،
مرنے کے بعد حلال کیا ہے حرام کیا ہے، دنیا میں جب تک ہے اسے اختیار ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں اس سے بچ، رب نے یہ حلال کیا ہے اس کو اختیار کر۔ موت کے بعد میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، تو میدان محشر میں کیوں حکم دیا گیا نگاہیں نیچی رکھو؟ نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دنیا میں، میدان محشر میں نہیں ہے، پھر وہاں کیوں حکم دیا گیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہو رہا ہے تو سیدہ کائنات کے گزرنے کے وقت میں تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو؟ وہ دار التکلیف نہیں ہے، دار الجزا ہے، یہ دار العمل ہے، یہاں کے عمل کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا، وہاں کرو نہ کرو کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ پھر وہاں کیوں حکم دیا جا رہا ہے کہ نگاہیں نیچے رکھو؟ اس کی وجہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حال اور ایسی کیفیت میں ہوں گی کہ اس وقت اگر کوئی آپ کو دیکھ لے تو میدان محشر میں اور ایک محشر قائم ہو جائے گا، اس کیفیت میں حضرت سیدہ کائنات ہوں گی۔ کیا حال ہوگا؟ تو فرمایا آپ کے سر انور پر حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا امامہ مبارک ہوگا، جو خون میں ڈوبا ہوا ہوگا، جو آپ کی شہادت کے وقت آپ نے سر پر باندھا تھا، وہ امامہ آپ اپنے سر پر رکھ کر آئیں گی میدان محشر میں، اور آپ کے مونڈھوں پر، کاندھے مبارک پر امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جبے ہوں گے۔ امام حسین کا جبہ خون میں ڈوبا ہوا ہوگا، وہ بتا کر اللہ کے دربار میں آپ پیش کر رہی ہوں گی کہ مولا جس نے میرے شوہر نامدار پر ظلم کیا، میرے شہزادوں پر ظلم کیا، اس کو یہاں پر سزا دے، وہ سزا کا مطالبہ کریں گی۔ تو وہ حال، وہ کیفیت اگر اہل محشر دیکھیں گے تو وہ تاب نہ لا سکیں گے، برداشت نہ کر پائیں گے، غم میں ڈوب جائیں گے۔ پہلے ہی ان پر ایک قیامت تھی اور ایک قیامت کہیں قائم نہ ہو جائے، اس لیے حکم دیا جائے گا کہ نگاہیں نیچے رکھو۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت میدان محشر میں بھی اس طریقے سے ظاہر ہوتی ہے۔ حاضرین کرام، اور ایک روایت میں آتا ہے مسند الحارث، امام حارث رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور ترین کتاب ہے، قدیم محدث ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز جنازہ جس کی پڑھائی، آپ نے 4 تکبیر کہے نماز جنازہ میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نماز جنازہ پڑھایا، اس میں بھی آپ نے 4 تکبیر کہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھایا، اس میں بھی آپ نے 4 تکبیر کہے۔ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ پڑھایا، اس میں بھی آپ نے 4 تکبیر کہے۔ تو اس طرح نماز جنازہ میں 4 تکبیر ثابت ہے۔ یہ بیان کرنے کے لیے امام حارث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند میں یہ حدیث پاک نقل فرمائی، اس میں یہ ذکر فرمایا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا نماز جنازہ حضرت صدیق اکبر نے پڑھایا ہے۔ ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھانے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کس طریقے سے بعد میں آنے والے اکابر پر فیض آپ کا جاری ہوا ہے اور آپ کا کرم رہا ہے، وہ چند باتیں بھی ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حاضرین، شہر حیدرآباد کی ایک عظیم ترین بزرگ ہے جن کا مزار مبارک قاضی پورہ میں ہے، شالی بنڈا قاضی پورہ میں، حضرت سید محمد صدیق خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عظیم بزرگ ہیں، شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ کے ہم عصر اور آپ کے ہم زمانہ ہیں۔ حضرت خواجہ محمد صدیق محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا جاتا ہے، آپ کی ایک مشہور کتاب ہے زاد الآخرہ، مسائل فقہ حنبلی کے مسائل پر مشتمل ہے۔ اس کے مقدمے میں لکھا گیا ہے کہ وہ کیا لکھا گیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے اس کا خلاصہ تو آپ سن لیجئے، پھر میں پڑھ کے آپ کو سناؤں گا کہ حضرت
سید محمد صدیق خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے ان کی والدہ ماجدہ نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کم عمر بچے کا جھولا جھلا رہی ہے، جھولا نظر آ رہا ہے اور اس کی ڈوری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک میں، اور آپ وہ رسی کھینچ رہی ہے، چھوڑ رہی ہے، مطلب جھولا جھلا رہی ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ نے جب یہ دیکھا، حضرت سیدہ کائنات سے عرض کیا کہ آپ یہاں؟ تو آپ نے فرمایا سیدہ کائنات نے کہ یہ ہمارا بچہ ہے، آپ اس کی اچھی طرح پرورش کیجئے، دیکھ بھال کیجئے، یہ آپ کو دیا جائے گا اور اس کی پرورش کر کے ہمارے پاس چلے آنا۔ یہ کہہ کر فرما کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئی۔ تو مطلب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور تصرف ایسا ہے کہ وصال کے بعد بھی دنیا میں آنے والے عظیم ترین شخصیتوں کی آپ دیکھ بھال فرماتی ہیں، ان پر نظر کرم فرماتی ہیں، کیونکہ دنیا میں آنے کے بعد ان سے دین کی خدمت کا بڑا کام لیا جانے والا ہے۔ جیسا کہ حضرت خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کی وہ عظیم خدمت انجام دی ہے کہ جس کو بھلایا نہیں جا سکتا، تو ایسے بڑے بڑے اکابر کی پرورش آپ نے فرمائی، ان پر نظر کرم فرمایا۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان الحمدللہ اس دور میں بھی جاری ہے، پچھلے زمانے میں بھی جاری تھا۔ بہرحال حاضرین، جو واقعہ لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ محل حضرت شاہ یعنی حضرت محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے خواب میں یہ دیکھا کہ جھولے میں ایک صاحبزادہ ہے اور اس جھولے کی ڈوری حضرت سیدۃ النساء فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دست مبارک میں ہے اور آپ جھولا جھلا رہی ہیں۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جھولے کی رسی حضرت کی والدہ کے ہاتھ تھماتے ہوئے فرمایا کہ یہ بچہ ہمارا ہے، چند روز اس کی خدمت کر کے ہمارے پاس آ جانا۔ آپ نے یہ خواب اپنے شوہر حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا، تو انہوں نے یہ تعبیر دی کہ ہم کو لڑکا ہوگا جو بڑی شان والا ہوگا، وہ یہی مبارک و مسعود صاحبزادے حضرت خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ زاد الآخرہ جلد اول صفحہ 4 میں یہ آپ کا خواب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ معزز حاضرین، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کرم فرمائی اس زمانے میں بھی جیسے ہوئی ہے، پچھلے زمانے میں بھی ہوئی ہے، تو اس کے متعلق ایک اور بات ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا۔ حیدرآباد کی ایک عظیم شخصیت جن کا مزار مبارک شالی بنڈا پہ پوسٹ آفس کے سامنے، حضرت محمد زماں خان شہید رحمۃ اللہ علیہ، ایک گمراہ فرقے نے، حیدرآباد کے ایک فرقے نے آپ کو شہید کیا تھا۔ آپ تلاوت قرآن کر رہے تھے، آپ کی پیٹھ میں خنجر گھونپا تھا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ اس شہادت سے پہلے حضرت زماں خان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 2 خواب دیکھے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے وہ خواب کا ذکر کیا ہے، تو مختصر میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک خواب آپ نے یہ دیکھا تھا حضرت زماں خان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا خواب میں تشریف لائی ہیں اور حضرت زماں خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی اوڑھنی مبارک عطا فرما رہی ہے، اور وہ اوڑھنی خون آلود ہے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت زماں خان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے یہ خواب سنایا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی، اس کا کیا مطلب ہوگا۔ تو حاضرین، آپ کی والدہ ماجدہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا آپ کی شہادت ہونے والی ہے۔ سیدہ کائنات شہادت کی خبر دینے کے لیے تشریف لائی تھی، اوڑھنی کا عطا فرمانا آپ کی طرف سے یہ نعمت ہے، اور اس کا خون آلود ہونا آپ کی شہادت کی خبر ہے۔ بغیر خون آلود کے اوڑھنی اگر دی جاتی تو کچھ اور تعبیر ہوتی تھی، تو خون آلود اوڑھنی آپ کو دی گئی ہے، اس سے آپ کے شہادت کی خبر اس میں دی جا رہی ہے۔ اور واقعتاً اس کے بعد حضرت زماں خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی۔ تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مزار انور میں جلوہ افروز ہو کر حیدرآباد میں کس بزرگ کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، کیسی شہادت ہونے والی ہے، کون عظیم ہستی پیدا ہونے والی ہے، یہ سب آپ جانتی ہیں۔ ان حالات اور واقعات سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے۔ تو حاضرین کرام، آپ سے محبت رکھنے والے، اہل بیت کرام سے، سیدہ کائنات سے محبت رکھنے والے
کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بدعمالی سے آپ واقف نہیں ہیں، ہماری نیک اعمالیوں سے وہ واقف نہیں ہیں؟ ضرور وہ ہمارے اچھے کاموں کو بھی جانتے ہیں، ہماری بدعمالیوں کو بھی جانتے ہیں۔ شرم و حیا کر کے بدعمالیوں سے گریز کرنا چاہیے اور ان کی قدر و تعظیم میں نیک اعمال کا اضافہ کرنا چاہیے۔ ہم دعویٰ محبت تو رکھتے ہیں اہل بیت کرام سے، حضرت سیدہ کائنات سے، کیا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے اور محبوب بندوں کے لیے اپنے غیب کے دروازے کھول دیے ہیں اور ان کو غیب کی باتوں پر اطلاع بخشی ہے؟ قرآن پاک حدیث شریفہ سے کئی امور اس طرح کے ثابت ہوتے ہیں۔ تو حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ عالم برزخ میں رہ کر بھی عالم امر مانے اس دنیا کے حالات کو جانتی ہیں، اور آپ کے لیے قریب اور بعید، نزدیکی و دور کا کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ تو ان دو واقعات سے سیدہ کائنات کی یہ شان ظاہر ہوتی ہے۔ اور حاضرین کرام، حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ایک اور نصیحت بھی ذکر کی گئی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، مشہور ترین احادیث پاک میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا رہا کرتی تھی، ان کی خدمت میں رہتی تھی، ان کے کام کاج کرتی تھی۔ صدیق اکبر کی شہزادی کو سیدہ کائنات سے اتنی محبت ہے، اور آج ایسے نادان بدبخت لوگ ہیں اہل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان جب بات کرتے ہیں لڑائی جھگڑے فتنے فساد کی بات کرتے ہیں معاذ اللہ، مگر ان کی زندگیاں تو کچھ اور بتا رہی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکثر رہا کرتی تھی، آپ کی خدمت بھی کیا کرتی تھی۔ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عرب میں جو جنازے اٹھائے جاتے ہیں، کفن وغیرہ پہنانے کے بعد جو جنازے اٹھائے جاتے ہیں، عورتوں کے یہ جنازے مجھے پسند نہیں آتے، اس طریقے سے یہ جنازے نہیں لے جانا چاہیے۔ کیسے؟ آج بھی آپ دیکھیے مدینہ شریف میں، شہر مکہ میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھے جاتا ہے، ایک تختے پہ ایک آدمی کو ڈالا گیا ہوتا ہے اور اس کو کفن پہنایا گیا ہے، اس کو تیز تیز لے جاتے ہیں، جنازہ ہلنے لگتا ہے۔ ویسی ہی کیفیت اس زمانے میں بھی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ خاص طور پر عورتوں کے لیے پردہ ہونا چاہیے، ان کے جنازے کا بھی، ان کے جسم کا بھی پردہ ہو۔ کفن تو پہنایا گیا، ویسے اسلام مکمل پردے کا حکم دیا ہے۔ مرد اگر انتقال کر جائے تو 3 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے، عورتیں انتقال کر دی جائیں تو 5 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے۔ تو عورتوں کے لیے موت کے بعد بھی کپڑے زیادہ ہیں۔ آج زندگی میں ہی لوگ کپڑے کم کر دیے، شرم حیا کا تو جنازہ اٹھ گیا۔ تو بہرحال حاضرین، ویسے بھی دین اسلام میں مکمل پردہ دیا گیا۔ سیدہ کائنات پیکر حیا ہیں، ایسی پردہ نشین ذات پاک، ان کی ذات تو ان کی ذات، ان کا سایہ بھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھا ہے، ایسی پردہ کرنے والی ذات پاک۔ حضرت سیدہ کائنات کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک تدبیر پیش کی۔ فرمایا میں نے ملک حبشہ میں دیکھا ہے کہ وہاں جب کسی عورت کا انتقال ہوتا ہے تو کفن تو پہناتے ہیں، اس کے ساتھ جنازے کا جو ڈولہ ہوتا ہے، وہ ڈولے پر 2 لکڑیاں سامنے اور پیچھے اس طریقے سے باندھی جاتی ہیں، باندھ کر اس کے اوپر پھر چادر ڈالتے ہیں۔ تو حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بہترین پردہ ہے عورتوں کے جنازے کا، اور فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے، میں دنیا سے جاؤں، تو آپ میرا جنازہ ایسا تیار کرنا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ وصیت فرما رہی ہے۔ یہاں سے 2 باتیں معلوم ہوئی، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کتنا پسند فرماتی ہے، اور آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے خود بھی بے پردہ اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی بے پردہ کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ کیا محبت یہ جتاتی ہے؟ کیا یہ محبت سکھاتی ہے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ دوسری اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتی ہیں کہ دنیا سے میں پہلے جاؤں گی، میرے بعد اسماء بنت، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل ہوئی ہیں۔ جس طرح پیارے آقا
लोगों के मौत की खबर रखते हैं कि कौन कहाँ कब मरेगा। सईदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी ये जानती है कि दुनिया से हम पहले जाएंगे, मेरे बाद अस्मा जाएंगी और उस वक्त वो मौजूद रहेंगी। इसीलिए तो उनको हुक्म फरमा रहे हैं कि आप मेरा जनाजा ऐसा तैयार करना। तो हाज़रीन, हज़रत सईदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान व अज़मत वग़ैरह के मुतालिक ये चंद अहम बातें थी, इसकी तफसीलात हैं। अब एक अहम बात मैं अर्ज़ करके अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हमारे दीन इस्लाम में कुछ उसूल हैं, वो उसूल की पाबंदी और उसको जानना हम पर लाज़िम है। अफसोस इस बात का है कि जो लोग पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, आमतौर पर दीनी उमूर से वाकिफ़ नहीं हैं, वो तो बहुत सारे अहम दीन के मसाइल से, ज़रूरियात से, वाजिबात से नावाकिफ़ हैं, लेकिन जानने वाले पढ़े लिखे लोग भी आजकल इन उमूर से नावाकिफ़ होते जा रहे हैं। उनमें से एक जो अहम बात है वो ये है कि हाज़रीन, फ़ुक़हा-ए किराम, तमाम फ़ुक़हा-ए किराम ने हमको ये सिखाया है, ये तालीम दी है कि जब हम अकाबिर बुज़ुर्गों का नाम लें, उनके लिए दुआ के कलिमात जो इस्तेमाल करते हैं वो मखसूस कर दिए। नबियों के लिए अलैहिस्सलाम या अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहें। दूसरा, सहाबाई किराम के लिए रज़ी अल्लाहु अन्हुम कहें। ताबईन और दीगर बुज़ुर्गान दीन के लिए अलैहिर रहमा या रहमतुल्लाह अलैह कहें। और आम लोगों के लिए गफ़र अल्लाहु लहू कहें, यानी मग़फ़िरत की दुआ करें। ये तालीम हमको दी गई है। अब इससे हटकर बाज़ लोग जो दुआ का कलीमा नबियों के लिए ख़ास है अलैहिस्सलाम, वो दूसरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह, आपके फतावा हैं रद्दुल मुख्तार, सारी दुनिया में मोतबर, और उनके फतवा को आखिरी फ़ैसला समझा जाता है। पूरे दुनिया में उलमाए अहनाफ सब के सब उनके फतवे को आखिरी फ़ैसला मानते हैं। एक अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह, फिर इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह, और साहिब तफसीर मज़हरी क़ादी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह। ऐसे कई अकाबिर और बुज़ुर्गों ने यह तहरीर फरमाया है, गैर नबी के लिए अलैहिस्सलाम का इस्तेमाल करना नाजायज़ है। गैर नबी के लिए अलैहिस्सलाम कहना जायज़ नहीं है। बाज़ ने नाजायज़ कहा, बाज़ ने मकरूह कहा। मकरूह कहें तो भी नाजायज़, नाजायज़ का मतलब भी और भी हैरान, कम अज़ कम मकरूह और नाजायज़ कहा है। हज़रत मुहद्दिस दक्कन सैयदी अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर एक फ़तवा ही लिख दिया, और आपका ये फ़तवा तकरीबन 5 फ़तवे एक किताब की शक्ल में जामी निज़ामिया इशाअतुल उलूम से पिछले मरतबा हज़रत के उर्स पाक में रबीउल सानी में जो हज़रत का मुहद्दिस दक्कन का उर्स होता है उसमें उसकी तबाअत हुई है, वो फ़तवे छपे हैं। तो हज़रत मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये फ़रमाया कि गैर नबी के लिए अलैहिस्सलाम कहना जायज़ नहीं है, जैसे अबू बकर अलैहिस्सलाम, अली अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम, ये कहना जायज़ नहीं है। अब जब ये बात अहले सुन्नत के उलमा के पास से पेश की जाती है, बाज़ लोग कहते हैं कि ये अहले बैत को अलैहिस्सलाम नहीं लिखना बोल रहे हैं। मेरे भाई, आप गलत फहमी मत आइए, जोश में मत आइए, सोचिए समझिए। अल्लाह ने अक़ल दी है, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे उलमा ने अहले बैत के लिए लिखना जायज़ नहीं ये नहीं कहा, गैर नबी के लिए लिखना जायज़ नहीं ये कहा। गैर नबी कौन है? सहाबा भी गैर नबी है, अहले बैत भी गैर नबी है, ताबईन भी गैर नबी है। जो नबी नहीं हैं उनके लिए ना अलैहिस्सलाम लिखना दुरुस्त है और ना ही बोलना दुरुस्त है। अब ये सब होने के बाद में बाज़ लोग क्या करते हैं, अधूरी तालीम होती है, कुछ किताब थोड़ी पढ़ लेते हैं, थोड़ी नहीं पढ़ते, या 2 किताबें पढ़ लेते हैं, दूसरी नहीं पढ़ते, या पढ़ भी लेते हैं तो क़ायदे मालूम नहीं होते। दीन इस्लाम के उसूल हैं, क़ायदे हैं, उन क़वाइद को भी मद्देनज़र रख के कोई भी फ़ैसला किया जाता है। सबसे पहला क़ायदा ये है, फ़िक़ही मसाइल, किसी मसले का हल करने के लिए फ़िक़्ह की किताबें देखी जाएंगी, तारीख़ की या फिर किसी और उन्वान की किताबें नहीं देखी जाती। ये पहला क़ायदा है। किसी भी चीज़ के जायज़ नाजायज़ कहने के लिए, मकरूह या बेहतर कहने के लिए, मुस्तहब या मुबाह कहने के लिए जो भी हुक्म लगाएं, देखा जाएगा फ़िक़्ही किताबें।
تو فقہی کتابوں کو دیکھیں، فقہ کے تمام کتابیں اہل سنت کی، چاہے وہ احناف کی ہو یا شوافے کی، سب میں یہی لکھا ہوا ہے غیر نبی کے لیے علیہ السلام بالراست کہنا جائز نہیں ہے۔ البتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، حضور کے نام کے ساتھ، حضور پر درود کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، صرف نام لے کے علیہ السلام یا علیہ الصلاۃ نہیں کہہ سکتے۔ اب اگر کوئی دوسری کتابوں میں، مثال کے طور پر ایک مثال دے کر میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف سمجھنے کے لیے مثال ہے۔ حاضرین، حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں کہیں کہیں آیا ہے علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام، یہ الفاظ آئے ہیں کہیں کہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے روافظ کی کتابوں سے وہ عبارت نقل فرمائی، تو ان کی کتاب میں جیسا تھا ویسا نقل کیے، حضرت نہیں لکھے، رافضیوں کی کتاب میں جیسا تھا ویسا لکھے، ایک بات۔ دوسرا، بعض دوسرے مقام پر حضرت کی کتاب میں حضرت کے جملوں میں ہے تو یہ سہو کاتب کہیں گے، مطلب ٹائپنگ کرنے والے یا لکھنے والے کا مسٹیک ہے، شیخ الاسلام کے لکھی ہوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے نہیں حضرت نے لکھا، اگر کوئی کہتا بھی ہے تو حاضرین اب آپ غور کریں، حضرت لکھے شیخ الاسلام علیہ السلام اس لیے ہم بولتے، تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا کیا حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ تمام فقہاء یا احناف کے خلاف کرے؟ جو فقہاء، جو مفتی زمانہ قدیم سے کہتے آ رہے ہیں، جن کے 4 نام 5 نام تو ہم نے لیے ہیں، کیا ان فقہاء کے حضرت شیخ الاسلام خلاف کریں گے؟ معاذ اللہ۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت نے فقہاء کا خلاف کیا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سہو کاتب ہوا ہے، لکھنے والے کی غلطی ہوتی ہے، بعض اوقات ہو جاتا ہے غلطی سے لکھ دیتا ہے، ذہن ساتھ نہیں دیتا، یا اس کے فکر میں وہی بات ہوتی ہے وہی لکھ دیتا ہے، ہوتا ہے ایسا بہت کتابوں میں بہت کچھ ہوا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے، مان لیجئے حضرت امام بخاری کی کتابوں میں بھی اگر آیا ہے علیہ السلام یا علیہ السلام اگر آیا بھی ہے تو حاضرین مسئلہ ہے، جائز ہے ناجائز ہے کہنے کے لیے ہم فقہ کی کتابوں کو دیکھیں گے، حدیث کی کتابوں کو نہیں۔ قاعدہ ہے، آپ اچھی طرح یاد رکھیے۔ اگر کوئی کہے نہیں امام بخاری لکھے تو میں بتاؤں گا آپ کو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی لکھے کہ نماز کی حالت میں رفع دین کرنا، مانیں گے امام بخاری کی بات؟ امام بخاری یہ بھی لکھے کہ نماز میں سینے پہ ہاتھ باندھنا، حنفی لوگ مانیں گے یہ بات امام بخاری کی؟ امام بخاری یہ بھی لکھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حق پرست نہیں ہیں، گمراہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، مانیں گے امام بخاری کی یہ بات؟ تو ہر کتاب سے ہر بات نہیں مانی جاتی میرے بھائی، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں آپ بھی ذرا دین کے تھوڑی باتوں سے واقف ہو جائیے، اصول سے واقف ہو جائیے۔ اگر واقف ہو جائیں گے تو بہکیں گے نہیں، پھر کیا کہا جائے گا؟ اہم قاعدہ، جو بات مسلم ہے، جو بات مرجح ہے، یعنی جب مسئلے آئے تھے ابتدائی زمانے میں، بہت سارے مسائل سامنے آئے، سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک قانون بنایا گیا۔ جیسے آج بھی پارلیمنٹ میں کوئی قانون پاس کرنا ہے، ایک لیڈر ایک پارٹی کا ایک بات بولتے نہیں بولتے، سب کی سنتے، میجورٹی کیا کہہ رہی ہے اس پہ فیصلہ ہوتا نا، اس کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کی گئی بات کو کوئی بولتا نہیں، یہ لیڈر یہ بولا تھا میں یہ کرتا ہوں، نہیں بولتے، جو بل پاس ہوا اس پہ عمل کرتے۔ ایسے ہی غیر نبی کے لیے علیہ السلام کہنا مکروہ ہے، ناجائز ہے، یہ بل اہل سنت کے پاس ہو چکا ہے، وہ ہونے کے بعد میں یہ کتاب میں ایسا ہے وہ کتاب میں ایسا ہے بولنا علمی بددیانتی کی بات ہے، کم عقلی کی بات ہے۔ میں آپ کو سمجھنے کے لیے ایک دنیا کی مثال دے کر پیش کیا ہوں۔ بہرحال حاضرین کرام، ایسے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، خلاصہ کلام ساری بات کا یہ کہ علیہ السلام نبیوں کے لیے، فرشتوں کے لیے خاص ہے۔ یہ تمام فقہاء کرام نے بیان فرمایا، جن میں حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ،
اور بھی اکابر بہت سارے حضرات ہیں، ان کی عبارتیں پیش کرنے کا اب وقت نہیں ہے، اس لیے میں بات اپنی مختصر کرتا ہوں۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی شہزادی ہیں، مقدس ترین، محبوب ترین، ان کا تذکرہ پچھلے جمعہ اس جمعہ ہم نے آپ کے گوشے گزار کیا ہے احادیث پاک کی روشنی میں، اور آپ کے فیضان کے کچھ واقعات بھی آپ کے گوشے گزار کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا فیضان برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، نعمتوں سے سرفراز فرمائے، آپ کے تصدق میں ہماری بخشش فرمائے، اور آپ کی حیا کے تصدق میں ہم سب کو حیا اور شرم عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔